السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم قربانی کے مسائل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ کلپ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا چھٹا ایپیسوڈ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے آخری مسئلہ آپ کی خدمت یہ پیش کیا تھا کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نہ نکل جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں، نہ چمڑا اتاریں، اور بہتر یہ کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح ذبح نہ کر سکتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں جو کچھ گناہ ہے سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے آل کے لیے خاص ہے یا آپ کے آل کے لیے بھی اور عام مسلمین کے لیے بھی؟ تو فرمایا کہ میری آل کے لیے بھی خاص ہے اور تمام مسلمین کے لیے بھی عام ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرنا چاہیے، کسی کافر یا بدعقیدے سے ذبح نہ کرایا جائے۔ قربانی اور اگر ذبح کرا دیا تو قربانی نہیں ہوئی بلکہ یہ جانور حرام اور مردار ہے۔ مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور ان کو دوستوں احباب کو بھی کھلا سکتا ہے، رشتہ داروں کو یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر مرحوم کی جانب سے قربانی کی ہے اور مرحوم نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد بھی ہر سال میری جانب سے تم قربانی پیش کرنا، تو یہ ایک طرح کی وصیت ہو گئی۔ تو اب یہ جو قربانی وصیت والی ہے، اس کا گوشت استعمال نہیں کرتے بلکہ تمام گوشت ان کے نام کا صدقہ کر دینا ہے۔ ورنہ اگر وصیت نہیں کی تھی، ہم اپنی خوشی سے اگر ان کے جانب سے بھی قربانی پیش کر رہے ہیں تو اس کا گوشت جیسے خود بھی کھا سکتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہی حکم اس میت کی جانب سے پیش کی جانے والی قربانی کا ہے۔ اب مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت کافر کو نہیں دیا جائے، کیونکہ یہ یہاں کے کافر جو ہے حربی ہیں۔ اسی طرح بدعقیدے کو نہ دیں، اور حصے والی جو قربانی ہوتی اس میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کہیں شرکت والی حصے میں قربانی کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں تمام کے تمام اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے سنی سے العقیدہ مسلمان ہوں تو آپ کی قربانی درست ہوگی۔ لیکن اگر وہ بدعقیدے کے یہاں کر رہے ہیں تو یہ قربانی اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز اور درست نہیں۔ مسئلہ ہم نے بیان کر دیا یہ کہ میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کا گوشت کا بھی وہ ہے کہ میں خود کھائے، احباب کو دے، فقیروں کو دے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارا گوشت فقیروں کو دے دے، کیونکہ گوشت اس کی ملک ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر میت نے کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دیں تو اس میں سے یعنی کہا وصیت یہ کی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت صدقہ کر دے۔ قربانی کا چمڑا، اب اسے اتار کے قربانی کے چمڑے کے مستحق وہی لوگ ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو قربانی کا چمڑا بھی ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ دینی مدارس میں ہم قربانی کے چمڑا پیش کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے چمڑے کی قیمت بہت ہی کم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے دینی مدارس کو کافی مشکلات اور نقصان کا سامنا ہے۔ بہت سارے دینی مدارس نے تو اس موقع سے چرم کی وصولی کا ہی نظم ختم کر دیا، کیونکہ دینی مدارس کے پاس دو ہی مواقع ہوتے تھے، ایک تو رمضان مبارک میں زکوٰۃ و صدقات و عطیات کے ذریعے، دوسرا چرم قربانی کے ذریعے، جس کے ذریعے سے ادارے کے سالانہ اخراجات کی تکمیل کی گنجائش بن جاتی تھی۔ لیکن اب نوعیت یہ ہے
کہ قربانی کا چمڑے کی قیمت اتنی کم ہو گئی کہ دینی مدارس والے اگر چرم قربانی وصول بھی کرتے ہیں تو 3 دن میں جتنا خرچ آتا ہے اس کی وصولی پر، نمک لگانے پر اور دیگر حمالی پہ، اٹھانے پہ، آٹو میں ڈالنا، لانا، لے جانا، فروخت کرنا، جو لوگ ورکرز ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام، بینرز وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس پہ جتنا خرچ آتا ہے 3 دن میں وہ بھی 3 دن کے چرم قربانی سے وصول نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض وقت دینی مدارس والوں کو اپنی جانب سے یا اپنی جیب سے وہ خرچ پورا کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا آپ چرم قربانی جن کو بھی دے رہے ہیں، دینی مدارس کو یا جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ چرم کی کوئی اہمیت اور ویلیو اب نہیں رہ گئی، لہٰذا یہ کوشش کریں کہ چرم کے ساتھ 100 یا 200 روپے اگر ادارے کو یا جس کو آپ چرم دے رہے ہیں ان کو دے دیں، تو اس سے ادارے کا یا جس کو چرم دی گئی ہے، جو مستحق چرم ہے، اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا، اس کی آمدنی میں کچھ بہتری آ جائے گی، ورنہ کافی نقصانات سے ادارہ دوچار ہوتا ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ جن کو بھی قربانی کا چمڑا دے رہے ہیں اس کے ساتھ 100 یا 200 روپے ضرور دے دیں۔ اس تعلق سے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ قربانی کی چرم جو ہے یہ نہ قصاب کو اجرت پہ دی جا سکتی اور نہ کسی اور کو، بلکہ اسے صدقہ ہی کر دینا ہے، یہاں تک کہ رسی، جھول وغیرہ جو بھی ہے وہ تمام کے تمام صدقہ کر دینا ہے۔ ہاں، جیسے اگر قصاب کو عام لوگوں کو دیتے ہیں، قصاب کو بھی دے دیا اور قصاب کو اجرت الگ سے دی ہے، تو ویسی صورت میں اس کو چرم دینا جائز ہوگا بشرطے کہ وہ مستحق ہو۔ لیکن اگر کوئی یہ شخص یہ چاہے کہ میں قصاب کی اجرت نہیں دے کے اس کے عوض میں چرم قربانی دے دوں اور اپنی جانب سے پھر قربانی کرنے کا، ذبح کرنے کا، ٹکڑے کرنے کا اسے پیسہ نہ دوں، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس سے نقصان ہے اور اجر و ثواب میں کمی ہوگی، یہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں سے کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتا کہ اس کو اجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہے، لہٰذا قصاب کو اجرت میں نہیں دینا ہے۔ اگر کسی نے قصاب کو اجرت میں نہیں دیا بلکہ جیسے دوسرے مسلمان کو دیتا ہے اس کو بھی دیا اور اجرت اپنے پاس سے دی، تو دوسری چیز دے گا تو جائز ہو جائے گا، لیکن اگر اجرت کے طور پر بطور گوشت بھی دیا ہے تو ویسی صورت میں یہ درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اس تعلق سے اور بھی بتاؤں کہ عموماً ہمارے یہاں مثلا کسی کا کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، تو اس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی طرح کے مزدور لیبر ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو سال بھر خدمت کرتے ہیں۔ اس موقع سے وہ بھی امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ گوشت میسر آ جائے گا، بکرے کا ہی صحیح۔ تو اب جیسا کہ حکم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے کا گوشت کافر کو یعنی غیر مسلم کو نہ دیا جائے، تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم پہلے سے کچھ گوشت بکرے کا لا کے رکھ لیں اور قربانی کے دن اسے تھوڑا وقت سے پہلے نکال لیں تاکہ وہ نارمل ہو جائے اور پھر وہ گوشت اسے دے دیں، تو یہ طریقہ درست ہوگا بجائے اس کے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے کچھ اس کو دے دیں۔ مسئلہ ہے کہ جانور دودھ والا ہے تو اس کے تھن پر ٹھنڈا پانی ڈالیں گے، اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو اس کا دودھ دہہ لیا جائے اور اس کے بعد اس دودھ کو صدقہ کر دیا جائے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ جانور ذبح ہو گیا تو اب اس کے بال کو اپنے کام کے لیے کاٹ سکتا ہے، اور اس کے تھن میں دودھ ہے تو دودھ بھی دو سکتا ہے کہ جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا، اب اس کی ملک ہے، یہ اس کی ملک ہے اور اپنے صرف میں لا سکتا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، اس کے بچہ پیدا ہو گیا قربانی سے پہلے، تو حکم ہے کہ اسے بھی ذبح کر دیا جائے اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر بیچ دیا تو اس سے جو کچھ بھی قیمت وصول ہوئی اس قیمت کو صدقہ کرنا، اگر ذبح نہیں کیا تو پھر ویسی صورت میں اگر بیچ دیا تو اس کی جو بھی قیمت اسے وصول ہوئی ہے اسے صدقہ کر دے، اور اگر ذبح نہ کیا، نہ بیچا اور ایام نہر گزر گئے تو اس کو زندہ صدقہ کر دینا، پورا کھڑا ثابت جانور صدقہ کر دینا ہے۔ اور اگر صدقہ بھی نہیں کیا اور حالات یعنی وقت اتنا گزر گیا کہ پھر دوسرے سال کی قربانی آ گئی، عید الاضحیٰ آ گئی،
تو اب اگر وہ چاہے کہ میں اس سال اسی جانور کو قربانی کر دوں تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ابھی بھی اسے صدقہ ہی کرنا ہے۔ ہاں، قربانی کے لیے وہ دوسرا جانور لے کے قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور اسے صرف میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے بڑے جانور کی قربانی کی اگر وہ نابالغ ہیں تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا تھا۔ اور اگر بالغ ہیں تو ان سے اجازت لینا ضروری، اجازت لیے بغیر قربانی کر دی یا بعد نے کہا ہاں بعد نے کہا نہیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر بالغ کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس سے اجازت لے لیں۔ اسی طرح شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے یا بیوی شوہر کی طرف سے کر رہی ہے تو اسے بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ مرحومین کا ظاہر سی بات ہے مسئلہ ہے کہ اب ان سے اجازت نہیں لی جا سکتی، تو ان کی جانب سے اگر کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر اجازت کے بھی قربانی ہو جائے گی مرحومین کی جانب سے۔ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو بکری ہبہ کر دی، تحفتاً دے دی، اور اس نے اس کو قربانی کر دیا، تو اب پھر یہ جس نے ہبہ کی ہے اس کو اگر وہ بکری واپس لینا چاہے تو لے تو سکتا ہے، لیکن اس کو موہوب لہو یعنی جس کو ہبہ کیا تھا اس نے اگر قربانی کر دی تو اس کی یہ قربانی بالکل درست ہو جائے گی۔ ایک اہم ضروری مسئلہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کہ بعض وقت دیکھنے میں ایسا بھی آتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت ایک شخص شوق میں اپنے بھی ہاتھ لگا دیتا ہے، بھائی مجھے بھی چھری پکڑنے دو، میں بھی ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر دو لوگ ذبح کر رہے ہیں، دونوں نے چھری پکڑی ہے، ایک چھری کو دونوں نے پکڑی ہے، تو ذبح کرتے وقت دونوں کو ہی بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے کہا دوسرے نے نہیں کہا اور اس نے یہ سوچا کہ اس نے تو کہہ ہی دیا میرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ویسی صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قربانی میں اگر ذبح کر رہے ہیں دو لوگ تو دونوں ہی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں۔ مسئلہ ہے کہ ایک سے زیادہ قربانیاں کی تو جائز ہیں، ایک واجب ہوئی اور باقی نفل، اور اگر ایک پورا بڑا جانور کیا تو پورے سے واجبی ادا ہوگا، یہ نہیں کہ 7واں حصہ واجب ہوگا باقی نفل۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو ایک سے زیادہ قربانی بھی کر سکتا ہے، استطاعت نہیں ہے تو قربانی نہیں کر سکتا، اگر بڑے جانور میں بھی کی ہے یا چھوٹا جانور بھی کرے تو اگر کر لیا تو اس کو ثواب ملے گا، ایک واجب ادا ہوگا، باقی سب کے سب نفل ہوں گے۔ اب قربانی کے مسائل تفصیل سے بیان کیے جا چکے ہیں، یہاں ہم قربانی کے ذبح کرنے کے مسائل پیش کر رہے ہیں کہ قربانی سے پہلے یعنی قربانی کے لیے جو شرائط جانور کے لیے شرائط پیش کیے گئے ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے جانور کو قطعی ذبح نہ کریں کہ یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ ایک مسئلہ اس تعلق سے اور بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر یہاں ساؤتھ میں یہ رواج ہے کہ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں گراتے ہیں تو اس کا منہ چیر کر زبردستی اسے پانی پلاتے ہیں۔ یہ جانور کو ناحق تکلیف دینا، ایسا نہ کرنا چاہیے، بلکہ حکم صرف یہ ہے کہ اس کے سامنے چارہ اور پانی رکھ دیں، اگر اسے کھانے کی خواہش ہو یا پیاس ہو تو وہ خود ہی پی لے گا، لیکن منہ کھول کر کے زبردستی اس کے منہ میں پانی ڈالنا یہ ایک تکلیف دہ امر ہے، چونکہ ایک تو ایسی اس کی جان نکلنے والی ہے، وہ گھبرایا ہوا ہے، پریشان، پھر اس پر سے اسے اور مزید تکلیف دینا کہ اب اسے جو ہے ہم زبردستی اس کے منہ میں پانی ڈال رہے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ ناحق تکلیف دینے والی بات ہے۔ تو چارہ پانی دیں، ایک دوسرے کے سامنے جانور کو ذبح نہ کریں، اور پہلے سے چھری تیز کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں
کہ قبلہ کو اس کا منہ اور دائنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیزی سے چھری چلا کر جلد ذبح کر دیا جائے اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے پڑھ کر ذبح کر دیں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی: اللہم تقبل منی هذه الاضحیۃ کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی دوسرے کی جانب سے ذبح کر رہے ہیں تو منی کی جگہ من کہہ دیں کہ اللہم تقبل من فلاں بنت فلاں کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و ابی محمد صلی اللہ تعالیٰ و حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب ذبح کے مسائل ہے کہ اس طرح سے ذبح کریں کہ چاروں رگیں اس کے گلے کی چاروں رگیں کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 رگ اگر کٹ گئی تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ چھری گردن کے مہرے تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ تکلیف ہے۔ پھر جب یہ مسئلہ بھی ہم بیان کر چکے، جب جانور اچھی طرح سے ساکت ہو جائے، روح جسم سے پرواز کر جائے، ٹھنڈا ہو جائے جانور، اس کے بعد قربانی کے جانور کی چرم وغیرہ اتاری جائے، ورنہ ایک اسے پھر تکلیف دینے والی بات ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم عقیقے کے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔